اچھا ایک روزے دار وہ ہے قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا ٹھو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا 28 روزہ چھوڑ دیا، لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ، تو ہم اس کا پکڑے کل آئی، ہم بولے کعب ہے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ اچھا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کرتے ہیں؟ گل کرتے ہیں؟ گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بولو ٹوٹ جائے گا نا۔ اچھا بیڑی پینے سے؟ ایک آدمی بولا کہ حضرت اے جنت میں تو سب کچھ ملے گا، اے سب کچھ ملے گی جنت میں حضرت، اے حضرت ہم کو بیڑی کی بڑی عادت ہے، جنت میں بیڑی ملتے ہو؟ ہم نے ہاں جنت میں بیڑی ملے گی لیکن بیڑی جلانے کے لیے جہنم جانا ہوگا۔ بولا باپ تب تو نہیں پیو بیڑی۔ ہاں تو آگ کہاں ملے گی؟ جہنم میں نہیں ملے گی، دوزخ کی آگ میں بیڑی جلا کے پیو گے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھ کر گل کرنا، منجن کرنا، پیسٹ کرنا، برش کرنا، حقہ پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، کھینی کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے روزہ، ارے بولو بھائی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھ کر غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا، روزے میں خرابی ہے۔ یہ روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا۔ کتنے لوگ روزے کی حالت میں غصہ اتنا جلدی آ جاتا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتے وقت یہی کہتا ہے کہ تم ہی سے روزہ کھولیں گے ہم۔ بولے رے بابا، یہ آدمی ہے کہ شیر ہے؟ یہ آدمیوں کو کھا کے روزہ کھولے گا؟ اس لیے نوجوانوں غصے کو تھوکو، غصے کو تھوکو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ ارے بہادر تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ کرنا، ارے بولو بھائی، غصہ کرنا کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا تو مالک نوکر نوجوان تھا، مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا تو نوکر کو بھی غصہ آیا تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا، پاس میں گھر تھا، وہ گھر گیا غصے کی حالت میں، بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھاوا، بیلنا پھینکی، پڑیا پھینکی، روٹی پھینکی، بولا لے تو روٹی کھاتے رہو، ہم کو کاہے مارا؟ عورت کو بھی غصہ آیا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری۔ بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری؟ بچے کو غصہ آیا، انگن میں وہ ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، 5 ڈنڈا جا کر کتا کو مارا۔ اچھا کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔
یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین بولے در۔ بابو مائک بہت اچھا آپ کا ہے، آواز بہت کھینچ رہی ہے، جیسے ہے ویسے رہنے دیجیے، زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا تو اور ڈسٹرب ہونے لگے گا۔ مچا ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام، کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا، بیٹھا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے۔ مولوی صاحب ہم پہچان لیے، مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا، پیچھے نہیں بیٹھا، آ کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا۔ لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی، پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، تو کھڑا ہو گیا، حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم۔ نوجوانوں، مسلمانوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، یہ مسجد کا جلسہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ کون اللہ؟ وہ میرا رب، وہ میرا اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جو ساری نعمتوں کو نچھاور کیا، وہ میرا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دیا، پھر ایک دن اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے کہ یا اللہ آپ کے لیے موبائل لایا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا دارالعمل ہے، دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور قربان جاؤ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے اب یہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کیا قسم کے لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، پاگل پر نماز معاف ہے، پاگل پر نماز نہیں ہے۔ پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک اس کا دماغ خراب ہے۔ جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی۔ تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو، مردے پر نماز معاف ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا، پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں؟
مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ آپ کمانے کے لیے جاؤ. 2012 میں حج کرنے گیا تھا. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. کوئی بے نمازی نہیں. پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس. قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا. قربان جاؤ، اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا ہے. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے. اور قربان جاؤ، مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے. مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا. اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھولا دیتا ہے مار کے.